غلطی کرتا ہے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، اور دین کی شکل میں جب وہ چیز آتی ہے تو پھر خاص کر کوئی عالم اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی دین بن جاتی ہے، اس کا بیان دین کا حصہ بنتا ہے عوام کی نظر میں، تو پھر اس نصیحت کا، اس رد کا تعلق صرف خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس دین کی حفاظت کرنا ہے جو دین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، جس کو صحابہ نے آگے بڑھایا، جس کو سلف نے آگے منتقل کیا، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ تو کسی کی غلطی، کسی کا انحراف، کسی کی غلط تفسیر اگر آتی ہے تو ہم دین کی حفاظت کی خاطر ہمیں میدان میں آنا ہوگا، ہمیں رد کرنا ہوگا، بیان کرنا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ دین میں کسی بھی طرح کی گنجائش زیادتی کی اور کمی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رد کرنا مخالفین پر یہ دین کا حصہ ہے اور سلف کی پہچان ہے۔ امام ابو عثمان الصابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں، اور بہت سارے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ الرد علی اہل البدع من اصول اہل السنہ، اہل سنہ والجماعہ کے اہل الحدیث کے اصول میں سے ہے کہ وہ بدعتوں پر رد کرتے ہیں، اہل بدعت پر رد کرتے ہیں۔ پہلا مقصد انکار کا اور تردید کا حفاظت، شریعت کی حفاظت ہے، اور دوسرا مقصد ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے جو لوگ غلطی پر ہوں بدعت کے معاملے میں یا اعمال و اخلاق کے معاملے میں، تو ان لوگوں کے پر رد کرنے کا مقصد خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اپنی ذاتی کوئی دشمنی نکالنا یا کسی کو بدنام کرنا، کسی کی تشہیر کرنا، اپنے دل کے بغض کو اور کینے کو نکالتے ہوئے دل کی تشفی کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ دین کا نام لے کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو پورا کرنا یہ جائز نہیں۔ لہٰذا نصیحت اور خیر خواہی اور اعلاء کلمت اللہ یہ مقصود ہونا چاہیے، اور ایسے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر غلط راہ پہ جاتا ہے تو ہم اس کو نصیحت کر کے دین پر لائیں۔ اس سلسلے میں دو موقف، دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان، چاہے وہ عام شخص ہو، چاہے وہ کوئی ذمہ دار شخص ہو، کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی جو ہے عالم دین ہو، ان کے معاملات میں ہمیں تفریق کرنی ہوتی ہے۔ اگر حاکم غلطی کرتا ہے تو اس کا شرعی طریقہ الگ ہے، اور اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی عام انسان غلطی کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ ایک عام انسان ہو، اس کی اپنی غلطی ہو، تو آپ اس کو اکیلے میں بلا کر کے اس کے گھر جائیں یا اس کو اپنے گھر بلائیں اور نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، کیونکہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے، کسی اور تک اس کی غلطی متعدی نہیں ہوئی۔ عالم جب غلطی کرتا ہے، عالم اگر کوئی بدعت والا نیا قول پیش کرتا ہے یا حتیٰ کہ عملی غلطی کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اس عالم نے غلطی کہاں پر کی ہے۔ اگر وہ غلطی یا اس کی غلط بات علی الاعلان آئی ہے، میدان میں آئی ہے، تو اسی جگہ پر اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس کی بات سننے کے بعد اگر چلے جائیں گے اور آپ کونے میں جا کر کے کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں اس کی اصلاح کریں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مہمانان گرامی، اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہاں پر میں جو اصل موضوع ہے عقیدہ و منہج کی حفاظت، وقت کی ضرورت، اس کو کچھ مختصر طریقے سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ حالانکہ شیخین کے کلام میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں گا۔ خاص کر عقیدہ اور منہج کے لفظ کے سلسلے میں کچھ کنفیوژن ہے، بعض لوگ ان دونوں لفظوں کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ ان کو جزوی طور پر سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں جزوی طور پر نہیں بلکہ پورے استیعاب کے ساتھ اور کلی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تمام طلبہ اس بات سے واقف ہیں کہ عقیدہ دراصل ارکان ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر اور ایمان بالیوم الآخر، یہ 6 ارکان
عقیدے کے ارکان ہیں. اور منہج کسے کہا جاتا ہے؟ منہج ہے طریقہ. منہج طریقے کو کہتے ہیں لغوی طور پہ. اب یہ طریقہ عقیدے پر لاگو ہوگا اور طریقہ عقیدے کے علاوہ جو شریعت کے اور مسائل ہیں وہاں بھی لاگو ہوگا. بسا اوقات اہل علم عقیدہ اور منہج کو ایک دوسرے کے جیسا مترادف قرار دیتے ہیں. تو جو لوگ مترادف کہتے ہیں ان کی مراد ہوتی ہے کہ عقیدہ ایک اعتبار سے ان مخصوص 6 ارکان کا نام ہے اور ایک اعتبار سے پوری شریعت کے تمام مشمولات کا نام ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ قرآن پر ایمان بالکتب کے ذریعے سے قرآن پر ایمان رکھیں گے تو قرآن کی تمام باتیں عقیدے کے اندر آئیں گی. اور ایمان بالرسل کے باب سے جب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام احادیث اور سنت مبارکہ بلکہ پوری شریعت اعتقاد کے باب میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے. تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو عقیدہ پورے دین اسلام کا نام ہے اور منہج اس طریقے کا نام ہے جس طریقے کے مطابق ہم دین اسلام پر چلتے ہیں. لیکن دوسرے اعتبار سے اہل علم جب مخصوص طریقے سے عقیدے کا مفہوم بتلاتے ہیں تو پھر ان 6 ارکان کا مطلب عقیدہ اور عقیدے کا مطلب یہ 6 ارکان. اب آئیے منہج کو سمجھتے ہیں. جیسا کہ بتایا کہ منہج ہے طریقہ. تو سب سے پہلے منہج کا مطلب ہوگا طریقے تقریر و طریقے اثبات. یعنی جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ آپ ثابت کیسے کرتے ہیں, عقیدے کو کیسے کر کے ثابت مانتے ہیں. مثلا پہلا رکن ایمان باللہ. ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو عقیدے کے ایک رکن پر اس کا ایمان ہے. لیکن اللہ پر ایمان کیسے رکھا جائے گا اس تفصیل میں جب ہم آتے ہیں اور وہاں ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان عقلی طریقے سے رکھوں گا, میری عقل جتنا اللہ تعالیٰ کے متعلق ثابت مانے گی اتنا میں ایمان رکھوں گا اور جتنا ثابت نہیں مانے گی اتنا میں ایمان نہیں رکھوں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفات کے باب میں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کیا حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ ہے, لیکن اسماء و صفات کا انکار کرنا یہ طریقے اثبات میں جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے رکھا جا رہا ہے. تو اب جو فرقے یا جماعتیں یا افراد اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات یا اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں, حق الوہیت, ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن الوہیت کے باب میں وہ شرک والے کام کرتا ہے یا شرک والے کاموں کو کرنے کی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کا منہج خراب ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے. عقیدہ من جملہ عقیدے کی جو اصل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ اس کے پاس موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہو گیا تو اس کا منہج خراب ہو گیا, بدل گیا. اسی طریقے سے ایک اب یہ پہلی چیز ہو گئی منہج کے متعلق طریقے اثبات اور طریقے تقریر. دوسری چیز ہے طریقے فہم, اسی سے متعلق ہے کہ فہم کہ ہمیں عقیدے کو سمجھنا کیسے ہے. اب جیسے معتزلہ آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسماء رب کو مانیں گے, اللہ کے تمام اسماء کو مانتے ہیں لیکن ان اسماء کے معانی کو نہیں مانتے, ان اسماء سے صفات کا استنباط نہیں کرتے. تو پھر آپ نے اسماء کو مانا, عقیدے کے اس جز کو تو مانا کہ اللہ پر ایمان, اس کے اسماء پر ایمان, لیکن آپ نے طریقے فہم میں اور اس کی استدلال میں جب اپنی منمانی کی تو آپ کا فہم کا طریقہ اپنا ہو گیا, ذاتی ہو گیا, جو سلف کے طریقے سے ہٹ گیا. تو اس طریقے سے طریقے فہم
پورے دین کو سمجھنے کا طریقہ. اب کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈکشنری اٹھائیے، عربی زبان کو سیکھیے، اور ڈکشنری اٹھانے کے بعد جو قرآن کی آیات کا مطلب سمجھ میں آئے وہی آپ مان لیجئے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس سے دین کو نکالنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے اپنایا فہم کا، وہ طریقہ آپ کا منمانی ہے جو سلف کے طریقے کے خلاف ہے. ایسے ہی منہج کا تعلق طریقہ استدلال سے اور طریقہ تلقی سے، طریقہ تطبیق، طریقہ عمل، طریقہ سلوک، آپ کا عمل کرنے کا طریقہ کیسا ہے. ایک انسان آتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، مگر صلاۃ کو ادا کرنے کا طریقہ اس کا منمانی ہے، اس نے اپنے علماء سے لیا ہے، اپنے مشائخ سے لیا ہے، لیکن اس کا وہ طریقہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، متابعت رسول نہیں، تو اس کا منہج، اس عبادت کے کرنے میں طریقہ بدلا تو منہج بدل گیا. سنت کی ڈائریکٹ مخالفت یا سنت کی تفسیر، اس عمل کی تفسیر اپنی منمانی کر دی تو پھر اس کا طریقہ بدل گیا، اور یہاں انحراف جو پیدا ہوا. اب مثلا ایک انسان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کے بہت سارے معاملات میں ایک موقع پر وہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے، جیسا کہ صوفیہ اللہ 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 اللہ، اس کے بعد پھر ہو، اور اس طریقے سے جو من گھڑت طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. لیکن جب آپ نے طریقہ اپنا بنا لیا تو یہ آپ کا منہج بدل گیا. حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت اپنے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کا منہج بدل جاتا ہے، اور یہ منہج کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ما انا علیہ واصحابی کے یہ خلاف ہوتا ہے. ایسے ہی منہج کا تعلق دعوت سے ہے، طریقۃ الدعوہ، طریقۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اب آپ تمام عقیدے کے مسائل پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، پوری شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب دعوت دینے آتے ہیں تو آپ کا طریقہ اپنا مخصوص ہے، آپ کا طریقہ طریقہ نبوی نہیں، آپ کا طریقہ طریقہ سلف نہیں. آپ جب دعوت دیتے ہیں تو آپ دین کی تفسیر جو آپ نے خود سے کی تھی، اس کی فہم جو آپ کی اپنی مخصوص تھی، اسی مخصوص فہم کو آپ اپنے مخصوص طریقے سے اگر بیان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ کا منہج بدل جاتا ہے، اور یہ منہج سلف کے اور صحابہ کے اور طریقے نبوی کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہو جاتا ہے. لہٰذا کوئی انسان آئے اور دین کی تفسیر، مثلا سیاسی تفسیر کر دے، توحید کی تفسیر حاکمیت والی کر دے، اور اب اسی کی دعوت دے، تو اب یہاں کیا ہوگا؟ آپ کی فہم بھی غلط، آپ کا فہم کا طریقہ غلط، آپ کی دعوت کا طریقہ غلط. تو یہ منہج یہاں آئے گا اور آپ کو وہاں بتانا ہوگا کہ یہ منہج جو دعوت کا منہج ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یہ منہج طریقے نبوی ہے، طریقے صحابہ ہے. لیکن اب آئیے، ایسے ہی کوئی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں دعوت کا کام تو کرتا ہے، مگر وہ امر بالمعروف پر توجہ دیتا ہے، اسی کو اپنا محور بناتا ہے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے، یا اس کو معمولی سمجھتا ہے. بلکہ اگر وہ یہ کہتا ہے، جیسے کہ جماعت تبلیغی جماعت ہے اور بعض ایسے لوگ جو ہم ان کے طریقے سے متاثر ہیں، کہتے کہ بھائی اختلافی باتیں نہ کرو، منکر کا انکار نہ کرو، اس سے تفریق پیدا ہوگی، اس سے آپس میں الجھاؤ ہوگا، آپس میں نفرت ہوگی، اتفاق ٹوٹے گا، ہماری وحدت پارا پارا ہوگی، نفرتیں پیدا ہوں گی. لہٰذا کسی کو ٹوکو مت، بلکہ صرف معروف کا حکم دو، اخلاق کا حکم دو، عبادات کا حکم دو، اچھے کاموں کا حکم دو، منکر کا انکار نہ کرو. تو یہ طریقہ نبوی نہیں، یہ یہاں منہج کی خرابی ہے، منہج دعوت کی خرابی ہے. انبیاء کرام کا منہج، اللہ کے نبی کا منہج، صحابہ کا منہج، سلف کا منہج تو یہ ہے،
یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، کہ جہاں اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت، وہیں پر غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا طریقہ پہلے غیر اللہ کی نفی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس بات ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں، یعنی دعوت کے طریقے میں اگر کسی کا خلل ہے تو یہ منہجی خلل ہے۔ یہاں پر آپ کو توجہ دینی ہوگی، بتانا ہوگا کہ منہج صحابہ کا، سلف کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اپنا مخصوص منہج اگر آپ لائیں گے، دعوت میں ہو یا طریقہ فہم میں ہو، طریقہ استدلال میں ہو، طریقہ تلقی میں ہو، طریقہ اثبات میں ہو، تو آپ کا منہج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے طریقہ یا منہج ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، جہاں پر عمومی طور پر لوگوں کے درمیان فہم میں، سمجھنے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ منہج کا تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ منہج تعامل سے ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کے مطابق پورے دین کو لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس دین کی دعوت بھی کریں گے۔ اب دین کی دعوت بھی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو میدان میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو آپ کی طرح سے دین کو مکمل طریقے سے لیتے ہیں، طریقے سلف پر اخذ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تلقی اور قبول کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں عمل میں خامی پائی جاتی ہے، ان کے کردار میں کمی پائی جاتی ہے، تطبیق کے اندر خامی ہے۔ اب وہ خامی عبادت کو غلط طریقے سے ادا کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ تلقی کا طریقہ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے پر ہیں عمومی منہج میں، اسلام کو لینے میں، اسلام کو قبول کرنے میں، استدلال میں، عمل میں، لیکن چونکہ کم علمی کی وجہ سے ان کے عمل میں ایک کمی آ رہی ہے، اس پر آپ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ دوبارہ سے نماز پڑھو، دوبارہ سے صلاۃ ادا کرو۔ تم نے صلاۃ نہیں پڑھی کیونکہ ارکان صلاۃ میں تمہارے یہاں تفریق پائی گئی، تو گویا یہ جو کمی ہے وہ عمل کی اور تطبیق کی ہے، اس کے پیچھے جہالت ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کو میدان میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کے اعمال میں خامی ہے، جن کے اخلاق میں خامی ہے، جن کے کردار میں خامی ہے۔ بلا شبہ یہ منہج کا خلل ہے، کیونکہ منہج عمل کو بھی شامل ہے، منہج سلوک کو بھی شامل ہے، منہج تطبیق کو بھی شامل ہے، لیکن اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ طریقہ تو تعامل کا طریقہ کیسا ہوگا مسلمان کے ساتھ؟ عام مسلمان جو صحیح منہج پر چلتا ہے، اعتقاد میں صحیح منہج پر چلتا ہے، تلقی میں عمل کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے یہاں خامی ہے۔ یا ایک شخص ہے جس کے یہاں عصیان ہے، نافرمانی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہے، مرتکب کبیرہ ہے، چاہے وہ کسی بھی باب سے اس کے کبائر ہو، تو اب یہ جو مسلم عاصی ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ طریقے تعامل سلف کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہم اپنی مرضی سے طے نہیں کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو آپ نے طریقہ سکھلایا۔ ایسے ہی ایک سچا اور صحیح مسلمان ہے، مومن ہے اور صحیح طریقے پہ چلتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیسا تعامل ہوگا، کس طرح ہماری محبت ہوگی، کس طرح ہماری دوستی ہوگی۔ ایک صحیح مستقیم السلوک، مستقیم العقیدہ، مستقیم العمل مسلمان کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا، یہ ہمیں سیکھنا ہے، منہج ہمیں سکھلائے گا۔ اور ایک مسلمان وہ جو مستقیم العقیدہ تو ہے، مستقیم السلوک عمومی طور پہ تو ہے، لیکن اس سے خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے بدعملی میں جاتا ہے، تو مسلم عاصی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا۔ ویسے ہی ایک وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے لیکن اس کے یہاں عمومی خرابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کا تعلق بدعت سے ہے، یعنی وہ بدعت کے اندر گرفتار ہے، تو اب اس ایسے مسلمان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہوگا؟ کیونکہ منہج ہمیں سکھلاتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔
تو اب اہل بدعت کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوگا؟ اس معاملے میں ہمارے بعض احباب، بعض طلبا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے تطبیق کی جائے۔ اس کے متعلق یہاں پر یہ چیز جان لیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو بدعت عملی جو آپ کو دکھتی ہے عمل سے، اور دوسری بدعت اعتقادی اور قولی۔ عملی بدعت کے باب میں ہمارے تمام اخوان، ہمارے تمام اہل حدیث و سلفی علماء اور طلبا متفق ہیں کہ اگر کوئی بدعت عملی کرتا ہو سب اس پر نکیر کریں گے، مگر مشکل یہاں آتی ہے کہ جب اعتقادی بدعت ہو، جب قولی بدعت ہو، تو اس کو سمجھنے میں بسا اوقات بعض لوگوں کے یہاں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا تغافل ہو جاتا ہے، یا پیچھے سے اتنا علمی پس منظر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اعتقادی بدعت کو سمجھ سکیں۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا، خوارج کی بدعت، معتزلہ کی بدعت، جہمیہ کی بدعت، قدریہ کی بدعت، مرجیہ کی بدعت، یہ سب بدعتیں اعتقادی ہیں، سب قولی بدعتیں ہیں، اعتقادی بدعتیں ہیں۔ تو اب خوارج کی بدعت کیا ہے؟ وہ گناہوں پر، کبائر پر تکفیر کرتے ہیں، اور حاکمیت کے معاملے کو لے کر کے وہ اٹھے، ان الحکم الا للہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تکفیر کی، تو گویا ان کا یہ طریقہ بن گیا کہ وہ تکفیر کر بیٹھے کس میں؟ حاکمیت کے باب میں، اور جو بھی گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کو کافر سمجھنے لگ گئے۔ اب آپ آج کے زمانے میں آئیں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو حاکمیت کو لے کر کے دعوت کا معیار بناتے ہیں، کون لوگ ہیں جو توحید حاکمیت کے نفاذ پر اور اسلام کی سیاسی تفسیر پر اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جہاں پر حاکمیت نہ ہو وہاں کفر قرار دیتے ہیں، ان مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں جن کے یہاں تو حاکمیت کے باب میں تفریط ہو یا حکومت الہیہ قائم نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے سیم خوارج والی ہے، جنہوں نے حاکمیت کے باب میں، یا اگر آپ اور آگے بڑھیں تو گناہوں کی وجہ سے تکفیر کی، تو یہ لوگ بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی حاکم، کوئی ملک اگر اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتا تو یہ ایک گناہ ہے، بلکہ کفر اصغر ہے، کفر دونہ کفر ہے۔ اب اس کفر اصغر پر آپ کفر اکبر والا حکم لگائیں تو یہ آپ کا منہجی خلل ہے، اور یہ خلل اس بدعت کا ہے جو آپ کی اعتقادی بدعت ہے، منہجی طریقے سے آپ کا منہج میں خلل ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیے کہ اعتقاد کی بدعت زیادہ بڑی ہے یا عمل کی بدعت زیادہ بڑی ہے؟ ہمارا ایک نوجوان سلفی نوجوان عالم یا طالب علم دیکھے گا کہ کوئی انسان اگر کوئی ایسی بدعت کرتا ہے، مثلا کوئی صلاۃ منگھڑت پڑھ لیتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو عملی بدعت کے باب سے ہے، فاتحہ پڑھے، 11ویں کرے، 40واں کرے، یا اس طریقے کے بہت سارے میلاد وغیرہ کے کام، تو عملی بدعت میں ہمارا سلفی نوجوان تیزی کے ساتھ سینہ سپر ہو کے آئے گا اور رد کرے گا، اس کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے بعض لوگ، بعض اخوان ان اعتقادی بدعتوں کے معاملے میں نرمی رکھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بدعت کے معاملے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ متنبہ ہوں کہ بدعت ایک طرف اعتقادی ہوتی ہے، ایک طرف عملی ہوتی ہے۔ جس طرح عملی بدعت پہ آپ ٹوکتے ہیں، اعتقادی بدعت پر بھی آپ کو ٹوکنا ہے، بلکہ اعتقادی بدعت پہ ٹوکنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے اعتقاد خراب ہوتا ہے، اس سے تکفیر کا باب کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ بدعتی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب شریعت اسلامیہ نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ جو بھی اصحاب معاصی ہیں، جو بھی اصحاب مخالفت ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ نفرت کریں۔ ابتدا میں ہر مخالفت کرنے والے سے نفرت کی جائے گی، یہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ تو اگر کوئی بدعتی ہے، اگر کوئی مجاہر بالفسق ہے، کوئی بد عمل، بد کردار اور سیاکار ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پہلا کام یہ ہے کہ دل میں آپ ان کو برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر آپ نے کسی گنہگار کو، مجاہر بالفسق کو، کسی بدکار کو برا نہیں جانا تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور ایسے ہی بدعتی، آپ جانتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ایک اور اعتبار سے ہیں، ان
कि बड़े और छोटे होने के एतबार से बिदअत मुफस्सिका और बिदअत मुकफ्फिरा, और तो दोनों एतबार से बिदअत कम से कम दर्जे में फिस्क है। फिस्क का मतलब बदकारों वाले, बदकिरदार वाले लोगों के अमल की तरह अगर एक शराबी है, एक जुआरी है, एक जिनाकार है, वो बदकिरदार फासिक है, वैसे ही अगर कोई नेक और साले और आबिद है मगर बिदअत पर इबादत करता है तो कम से कम दर्जा उसका उसी तरीके से फासिक की तरह होगा जैसे कि एक सियाहकार, बदकार, शराबी और हरामखोर का होता है, क्योंकि ये बिदअत मुफस्सिका है। तो हमारा फर्ज है कि हम बिदअत को और बुरा जाने और उससे नफरत करें और बिदअत वाले से भी नफरत करें। और बिदअत का आला दर्जा, सबसे बड़ा दर्जा कुफरिया बिदअत, जो किसी इंसान को कुफ्र में ले जाती है, शिर्क में ले जाती है, इस्लाम के बाहर कर देती है। दोनों हालों में बिदअत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमारा फर्ज है कि हम बिदअत को बुरा जाने और अहले बिदअत को बुरा जाने, नफरत करें। ये नफरत वला और बरा का हिस्सा है, ये नफरत हमारे ईमान का जुज़ है। अगर आपने बिदअत को बुरा कहना छोड़ दिया, बुरा मानना छोड़ दिया, तो फिर आपका ईमान सवालिया निशान के तहत आ जाएगा। तो पहला काम तो ये है कि बिदअत को बुरा जाना जाए दिल में। उसके बाद जो तरतीब है इनकार मुनकर की, अगर आप अलल ऐलान उस बिदअत को रोक सकते हैं, उस बिदअती के साथ सख्ती के साथ मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही के तहत आप हालात का जायजा लें। अगर आपके पास वो ताकत है तो बिलाशुबा उस बिदअती को रोका जाएगा, उस पर सख्ती की जाएगी, ताकत के साथ उसको रोका जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। और अगर आप उसके साथ ये नहीं कर सकते तो फबिलिसान ही के दर्जे में आकर के आप उसको अपनी जबान से रद्द करेंगे, अपनी जबान से उसके साथ मुआमला सख्त करेंगे, उससे डराएंगे, लोगों को रोकेंगे और तंबी करेंगे कि ये शख्स बिदअती है, इससे धोखा ना खा जाना। लिहाजा उसको, और अगर कोई वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप जबान से भी ना कह पाएं, हालात ऐसे हों, आप कमजोर हो, तन्हा हो, बिदअतियों का खलबा हो, ताकत उनके पास हो, तो जाहिर है कि आप वहां पर अपनी दिल के अंदर बुरा जानेंगे और अपने मखसूस तलबा को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को आप निजी महफिलों में उनकी तरबियत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि इस चीज को गलत जानो और इससे डरो और इससे बचो। तो ये चीज इन दर्जात पर है, इसका ताल्लुक हिकमत से है, हालात को देखने के साथ है। अब इसमें खल्त मल्त करना और ये इल्जाम लगाना कि हम या आप या मनहज सलफ के मुत्तबईन बगैर किसी मसलहत के अलल ऐलान और बगैर किसी अक्लमंदी के और बगैर नुसूस को समझे बिला तफरीक एक डंडे सबको हाँकते हैं, तो ये इल्जाम है, ये गलत फहमी है। और गलत फहमी को उछालना, उस पर बेइज्जती करना और बदकलामी करना, ये चीज़ न सिर्फ कि शरअन नाजायज़ है बल्कि ऐसी चीज़ अहले इल्म के साथ साथ अहले दानिश, अहले अक्ल और आला किरदार वाले लोगों के दरमियान मकबूल नहीं है। तो अब मनहज का ताल्लुक बिदअतियों के साथ तामुल से भी है, ऐसे ही मनहज का ताल्लुक तरीक़े तामुल में सलफ के साथ कैसा तामुल करना है आपको, यानी अत्तामुल मअ सलफ, सहाबा के साथ कैसा मामला करना है आपको। मनहज हमें यह भी सिखलाएगा। मनहज हमें सिखलाता है कि हम सहाबा किराम की तौक़ीर करें, इज्जत करें, एहतराम करें, अच्छे से उनको जिक्र करें, उन्हें याद करें, उनके लिए दुआएं करें, रज़ियल्लाहु अन्हुम की और रहमत की दुआएं करें। और उनके मनहज पर, उनके तरीक़े पर अल्लाह ने जब फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो सहाबा के तरीक़े पर, उसी तरीक़े पर दीन को पकड़ें, उन्हीं के तरीक़े से दीन को समझें और उसी के पर चलें। तो सहाबा की तौक़ीर हमारा मनहज है। अगर कोई इंसान आकर के सहाबा पर कलाम करे, सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, सहाबा को कटघरे में खड़ा करके उन पर बदज़बानी करे, तो फिर ये हमारे मनहज के खिलाफ होता है और ये सही मनहज के खिलाफ है। सहाबा के साथ तामुल के मामले में ये नाइंसाफ़ी और जुल्म है। लिहाजा यहाँ पर भी हमें चौकन्ना होना होगा और उस पर हमें नोटिस लेना होगा। तो ये बहुत सारी इस तरह के मामलात की, कुफ़ार के साथ कैसे मामला करना है, तामुल कैसे करना है। कुफ़ार की अक़साम होती हैं, कुछ हरबी काफिर होते हैं और कुछ मुस्तामन होते हैं, मुआहद होते हैं, ज़िम्मी होते हैं। सबके साथ मामलात के कवायद और ज़वाबित शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। हरबी कुफ़ार के मुताल्लिक़ तो यहाँ तक
بھی ہے کہ جنگ کے میدان میں ان سے جنگ ہو رہی ہے کفار سے، لیکن اگر کوئی حربی کافر آ کر کے آپ سے پناہ طلب کر لے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو یہ شریعت کے نصوص کو سمجھ کر کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ نصوص شرع اور طریقے نبوی اور طریقے صحابہ ہمیں بتلائے گا کہ ہم کیسے اپنے معاملات کو ضبط کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں منہج کے باب سے ملتی ہیں۔ منہج کا تعلق اعتقاد سے بھی ہے، منہج کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، منہج کا تعلق معاملات سے بھی ہے، منہج کا تعلق عبادات سے بھی ہے۔ تمام دین، جیسا کہ محترم شیخ دکتور نے اس بات کی وضاحت کی، لیکن آپ جانیں کہ جب اس منہج کا تعلق جب تمام دین سے ہے تو پھر بلا شبہ ہر باب میں، دین کے ہر جز میں ہماری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ ہم دین کو پورے طور پر اپنے اوپر نافذ کریں۔ عقائد کا باب، عبادات کا باب، اخلاقیات کا باب، سلوک کا باب اور تمام وہ معاملات جو دین اسلام میں جن کی رہنمائی آئی ہے، سب میں سب سے پہلے ہم سلفی علماء، طلباء، نوجوان اور سلفی تمام لوگ اس میں آگے بڑھ کر کے اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ اس کے بعد اگر ان تمام معاملات میں ہمیں خلل نظر آئے تو یہ الدین النصیحہ کے تحت فرض ہے ہم پر، اور بعض لوگوں پر اگر دیکھا جائے تو یہ فرض عین بھی ہوتا ہے، بعض پر عمومی طور پہ فرض کفایہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹوکیں، انہیں سمجھائیں، اور یہ ٹوکنے اور سمجھانے کا مقصد محض دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، اور دین کی شکل میں جب وہ چیز آتی ہے تو پھر خاص کر کوئی عالم اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی دین بن جاتی ہے، اس کا بیان دین کا حصہ بنتا ہے عوام کی نظر میں، تو پھر اس نصیحت کا، اس رد کا تعلق صرف خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس دین کی حفاظت کرنا ہے جو دین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، جس کو صحابہ نے آگے بڑھایا، جس کو سلف نے آگے منتقل کیا، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ تو کسی کی غلطی، کسی کا انحراف، کسی کی غلط تفسیر اگر آتی ہے تو ہم دین کی حفاظت کی خاطر ہمیں میدان میں آنا ہوگا، ہمیں رد کرنا ہوگا، بیان کرنا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ دین میں کسی بھی طرح کی گنجائش زیادتی کی اور کمی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رد کرنا مخالفین پر یہ دین کا حصہ ہے اور سلف کی پہچان ہے۔ امام ابو عثمان الصابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں اور بہت سارے علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ الرد علی اہل البدع من اصول اہل السنہ، اہل سنہ والجماعہ کے اہل الحدیث کے اصول میں سے ہے کہ وہ بدعتوں پر رد کرتے ہیں، اہل بدعت پر رد کرتے ہیں ان کے، حتیٰ کہ شیخ صابونی نے ذکر کیا کہ وَإِذْلَالُهُمْ کہ ان کو ذلیل کرنا، یہاں تک اہل سنت نے بیان کیا کہ ان اہل بدعت کو ذلیل کرنا یہ اہل سنت کے اصول میں سے ہے۔ یہ بات عمومی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی طالب علم کھڑا ہو اور کسی اہل بدعت کے یا دوسرے فرقے کے عالم کے خلاف بدزبانی کرنا شروع کر دے، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ فقہ الامر بالمعروف و فقہ النہی عن المنکر سمجھنا ہے، طالب علم اس کو پڑھتا ہے، علماء اس کو پڑھاتے ہیں، علم کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے ثوابت ہیں، جو ہمارے اصول ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، گرچہ آپ بعض جگہوں پر بعض حالات میں پورے طور پر اس کی تطبیق نہ دے پائیں تو فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت جتنا کر سکتے اتنا کریں گے آپ۔ تو پہلا مقصد انکار کا اور تردید کا حفاظت، شریعت کی حفاظت ہے، اور دوسرا مقصد ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے جو لوگ غلطی پر ہوں بدعت کے معاملے میں یا اعمال و اخلاق کے معاملے میں، تو ان لوگوں کے پر رد کرنے کا مقصد خیر خواہی ہونا چاہیے، اپنی ذاتی کوئی دشمنی نکالنا یا کسی کو بدنام کرنا، کسی کی تشہیر کرنا، اپنے دل کے بغض کو اور کینے کو نکالتے ہوئے دل کی تشفی کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ دین کا نام لے کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو پورا کرنا یہ جائز نہیں، لہٰذا نصیحت اور خیر خواہی اور اعلاء کلمت اللہ یہ مقصود ہونا چاہیے، اور ایسے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر غلط راہ پہ جاتا ہے تو ہم اس کو نصیحت کر کے دین پر لائیں۔ اس سلسلے میں دو موقف، دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان، چاہے وہ عام شخص ہو، چاہے وہ کوئی ذمہ دار شخص ہو، کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی جو ہے عالم دین ہو، ان کے معاملات میں ہمیں تفریق کرنی ہوتی ہے۔ اگر حاکم غلطی کرتا ہے تو اس کا شرعی طریقہ الگ ہے، اور اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، کوئی عام انسان غلطی کرتا ہے اس کا طریقہ
الگ ہے. ایک عام انسان ہو, اس کی اپنی غلطی ہو تو آپ اس کو اکیلے میں بلا کر کے اس کے گھر جائیں یا اس کو اپنے گھر بلائیں اور نصیحت کر دیں, سمجھا دیں, کیونکہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے, کسی اور تک اس کی غلطی متعدی نہیں ہوئی. عالم جب غلطی کرتا ہے, عالم اگر کوئی بدعت والا نیا قول پیش کرتا ہے یا حتیٰ کہ عملی غلطی کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت پکڑتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ اس عالم نے غلطی کہاں پر کی ہے. اگر وہ غلطی یا اس کی غلط بات علی الاعلان آئی ہے, میدان میں آئی ہے, تو اسی جگہ پر اس کی اصلاح ہونی چاہیے, کیونکہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ اس کی بات سننے کے بعد اگر چلے جائیں گے اور آپ کونے میں جا کر کے کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں اس کی اصلاح کریں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی تفریق کریں کہ جو بات جس جگہ سے کہی گئی ہے اسی جگہ پر اس کی تردید ہونی چاہیے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے, اور ان تمام کے اندر آپ کو مصلحت سامنے رکھنی ہے اور شریعت کی تنفیذ اور شریعت کا بول بالا اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہونا چاہیے. اپنے دل کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اس معاملے میں بہت حساس معاملہ ہے. رکنا اور اپنی پیروی, دل کی پیروی سے, خواہشات کی پیروی سے بچنا ضروری ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جن کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں عقیدہ اور عقیدہ سلف اور منہج سلف سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم تمام کو جاہلیت سے اور خواہشات پرستی سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.